اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب انیس قائم خانی بھائی پاک سرزمین پارٹی کے پریزیڈنٹ، میری تمام سینٹرل کیبنٹ کے تمام میرے ذمہ داران، میری نیشنل کاؤنسل کے تمام ذمہ داران، میری تمام میرے خواتین کا شعبہ، میرے وکلا کا شعبہ، اور سب سے بڑھ کر میرے تمام وطن پرست کارکنان، میری ماں بہنوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، اس میڈیا سے آئے ہوئے تمام لوگوں کو، سب کو السلام علیکم۔ میں اپنے رب کا، اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جس کے ہاتھ میں عزت ہے، ذلت دینا ہے، موت ہے، زندگی ہے، رزق ہے، رزق چھیننا ہے۔ میں اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ پاک سرزمین پارٹی کے چاہنے والوں، کراچی کے غیور لوگوں، کراچی کے تمام رنگ، نسل، زبان، مسلک سے تعلق رکھنے والے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تمہیں کامیابی مبارک ہو، تمہیں کامیابی مبارک ہو، تمہیں نئی صبح مبارک ہو، تمہیں نئی صبح مبارک ہو۔ میرے پاس مسلسل اطلاعات آ رہی ہیں کہ ابھی بھی قافلے پہنچ رہے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں بسز یہاں سے لے کر گرومند، نمائش سے لے کر گرومندر اور تک اس وقت جو ہے وہ جیم پیک ہے۔ کوئی دنیا کی آنکھ، کوئی کیمرے اتنے بڑے جلسے کو کور نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں بہنوں، میں نے آج تم سے فیصلہ لینا ہے۔ آج کے بعد، اس جلسے کے بعد کسی جلسے کا اعلان نہیں ہوگا۔ اس جلسے کے بعد تمہارے اور میرے بچوں کے مسائل حل کرنے کے لیے لائے عمل کا اعلان ہوگا۔ تو میری بات غور سے سنو اور اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھو۔ میں تم سے فیصلہ لینے جا رہا ہوں۔ تمام ساتھی اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھیں، تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرے کراچی کے رہنے والوں، آج تم نے کئی دہائیوں سے کھڑے ہونے والے بتوں کو توڑ دیا ہے۔ آج تم نے جھوٹ کا پرچار کرنے والوں کو کے منہ سے نقاب چھین لیا ہے۔
آج تم نے پاکستان کو غلط نیریٹو سمجھانے والوں کے نیریٹو کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ آج پاکستان میں دو نیریٹو، دو باتیں زمین بوس ہو گئیں۔ میری بات خاموشی سے سنو۔ آج پاکستان میں دو نیریٹو جو پچھلے 30 سالوں سے بیچا جا رہا تھا، اس کراچی کے رہنے والوں کے بارے میں کہ یہ کراچی کے رہنے والے ان کا الطاف حسین صاحب کے ساتھ اور الطاف حسین صاحب کی ایم کیو ایم یا ایم کیو ایم کسی بھی نام سے ایم کیو ایم ہو، اس کے ساتھ اس کا ایسا گہرا لگاؤ ہے، ایسی اوبسیشن ہے کہ ایم کیو ایم اور الطاف حسین کے نام کے علاوہ یہ کراچی والے کہیں جا نہیں سکتے۔ بھلے الطاف حسین انڈیا کے ٹینکوں پر بیٹھ کر آ جائے، لیکن یہ اردو بولنے والے ان سے الگ نہیں ہٹیں گے۔ آج جن لوگوں نے یہ نیریٹو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو بیچا ہے، پاکستان کے وزیر اعظم کو بیچا ہے، پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو بیچا ہے، جس نے یہ نیریٹو پاکستان کے میڈیا کو بیچا ہے کہ ایک ایم کیو ایم اگر 22 اگست کو الطاف حسین والی ایم کیو ایم پاکستان میں چلنے کے قابل نہیں رہی تو یہ نیریٹو بیچا گیا کہ بھائی دوسری بھی ایم کیو ایم ہی ہوگی، بھلے اس کی ٹانگیں نہ ہو، بھلے اس کی ٹانگیں چھوٹی ہو، پولیو زدہ ہو، اس پہ ٹیکے لگا کر اسی ایم کیو ایم کو ہی چلانا ہے۔ آج کراچی کے لوگوں، میں تمہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ تم نے یہ نیریٹو زمین بوس کر دیا ہے۔ تم نے یہاں حاضر ہو کر یہ بتا دیا ہے کہ نہیں، کراچی شعور کے ساتھ ہے۔ جن لوگوں نے اس شہر کو، جس ایم کیو ایم کے نام پر لوگوں کو 25,000 لوگوں کو قبرستانوں میں پہنچا دیا، شہر کو تعلیم یافتہ شہر تھا جاہل بنا دیا، تہذیب یافتہ لوگ تھے بد تہذیب کر دیے، علم والے لوگ تھے پاکستان کے بنانے والوں کی اولادیں تھے، آج رو کے ایجنٹ کہلانے لگے۔ آج یہ شہر کچرا کنڈی بن گیا، آج یہاں پر نوجوانوں کو روزگار نہیں ہے، آج یہ شہر سیوریج کے نظام سے درم برم ہے، نہ یہاں پر ٹرانسپورٹ ہے، نہ کوئی سڑک ایک بھی ایسی باقی ہے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو۔ آج یہاں پر بزرگ چھٹی منزل سے چھلانگ لگا کر پینشن نہ ملنے پر خودکشی کر رہے ہیں۔ ان تمام کارناموں کے بعد آج اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اس کو صرف ایم کیو ایم کے نام پر یہ مہاجر شعور نہیں رکھتا، یہ مہاجر بھیڑ بکریاں ہیں، یہ مہاجر خدا نخواستہ علم نہیں رکھتا، آج اس کو اپنی آنکھوں سے یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر دیکھ لینا چاہیے اور رائٹنگ آن وال پڑھ لینی چاہیے کہ اب یہ کراچی والے، اب یہ مہاجر اردو بولنے والے شعور کے ساتھ ہیں، پاکستان کے ساتھ ہیں، اس پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ ہیں، علم کے ساتھ ہیں، تہذیب کے ساتھ ہیں اور پاکستان کے سارے بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ یہ تو ہو گئی مہاجروں کی بات۔ دوسرا نیریٹو یہ بیچا گیا پاکستان میں کہ یہ اردو بولنے والے کسی اور قومیت کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، یہ اردو بولنے والے آئسولیشن چاہتے ہیں، الگ اپنی اینٹیٹی، اپنی الگ آئسولیشن میں، پاکستان کی ساری قومیتوں سے آئسولیشن میں جانا چاہتے ہیں۔ آج کراچی کے رہنے والے پختونوں، کراچی کے رہنے والے پنجابیوں، کراچی میں بسنے والے بلوچوں، کراچی میں بسنے والے سندھیوں، کراچی میں بسنے والے ہزاروال کے لوگوں،
کشمیریوں، کراچی میں بسنے والے بڑی تعداد میں میجورٹی میں مہاجروں، آج تم نے ایک ساتھ اس جلسے میں لاکھوں کی تعداد میں شریک ہو کر اس جھنڈے کے نیچے یہ دوسرا نیریٹو بھی زمین بوس کر دیا ہے۔ آج مہاجر پختونوں کے ساتھ ہیں، پختون مہاجر کے ساتھ ہیں، پنجابی مہاجروں کے ساتھ ہیں، مہاجر سندھیوں کے ساتھ ہیں۔ کراچی کا ایک ایک رہنے والا شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، مہاجر سندھی، پٹھان، بلوچی آج پاک سرزمین پارٹی کے پلیٹ فارم پہ آج نکل کر آیا ہے۔ لاکھوں لوگوں کا مجمع، میری مائیں بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں، میرے بزرگ بھی ہیں، میرے نوجوان بھی ہیں۔ ہم نے یہ دوسرا نیریٹو بھی زمین بوس کر دیا ہے۔ تمہیں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، تمہیں میں مبارکباد دیتا ہوں، تمہیں میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اس دو نیریٹو کی وجہ سے یہ کہتے ہیں، ان دو باتوں کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ہماری برائیوں کو پہ مت انگلی اٹھانا، ہمارے نام کے ساتھ ایم کیوں لگا ہوا ہے، اگر میری چوری پکڑو گے، اگر مجھے راک ایجنٹ بولو گے، اگر میرے لوٹ مار کے اوپر نظر ڈالو گے، اگر میرے شہر کو تباہ کرنے کے اوپر مجھ پر انگلی اٹھاؤ گے تو یہ مہاجر ناراض ہو جائے گا، یہ اردو بولنے والا ناراض ہو جائے گا، اور میں اکیلا ہی اس کا نمائندہ ہوں۔ تو میری چوریوں کو نہ پکڑنا، کیونکہ مہاجر میرے ساتھ ہے۔ تمہیں غلط طریقے سے استعمال کیا ہے اردو بولنے والوں، تمہیں جگہ جگہ بیچا ہے انہوں نے۔ آج تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم شعور کے ساتھ ہو، تہذیب کے ساتھ ہو، اس ملک کے ساتھ، اس شہر کی ترقی کے ساتھ ہو۔ میری بات غور سے سنو۔ میں اپنی بات کے آخری حصے میں ہم نے تم سے فیصلہ لینا ہے، اس عوامی عدالت سے فیصلہ لینا ہے، تو اپنے دلوں کو تھامو، اپنے یہاں پر بیٹھو اور میری بات غور سے سنو۔ اپنی تقریر کے آخری حصے میں نے تم سے فیصلہ لینا ہے، اس کے بعد میں نے کوئی واپسی کا راستہ نہیں چھوڑا ہے۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں پاکستان کی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کے صحافیوں سے، وکلا سے، پاکستان کی سول سوسائٹی سے کہنا چاہتا ہوں۔ ہم پر یہ الزام لگایا گیا کہ ہم پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے کہ ہمیں فلاں اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے، ہمیں فلاں لے کر آیا ہے، ہمارے پاس اس کی طاقت ہے، ہمارے پاس اس کی طاقت ہے۔ ارے ناک بداندیش لوگوں، ہوش کرو۔ ہاں میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں، لیکن میری اسٹیبلشمنٹ اللہ تعالیٰ ہے، میرا رب میری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس سے بڑی اسٹیبلشمنٹ کوئی نہیں ہے۔ مجھے میرے رب کی اسٹیبلشمنٹ کی پاور حاصل ہے، مجھے میرے رب کی اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ہے۔ یہ لاکھوں لوگوں کی پارٹی، یہ کروڑ لوگوں کی پارٹی، کوئی پاکستان یا دنیا کی اسٹیبلشمنٹ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ دلوں کو پھیر سکے۔ دلوں کو پھیرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ میں اللہ کی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں، میں اوپر والے میرے رب کی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں۔ تم لگے رہو اسی چکر میں۔ آج میں پاکستان کے حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے چلانے والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، اس شہر نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے۔ دیکھو، یہ شہر کنورٹ ہو گیا ہے۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اب پاکستانیوں، اے اسٹیبلشمنٹ کے میرے بھائیوں، اے میری پاکستان کی حکومتوں،
اب اس شہر پہ را کے ایجنٹ ہونے کا الزام نہیں لگانا، اب اس شہر کے بچوں کو بندے سلاسل نہیں کرنا، اب اس شہر کے نوجوانوں کو دہشت گرد نہیں بولنا، یہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے۔ اور میں تم سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اے پاکستان کے چلانے والوں، یہ جو 2000 لڑکے جیلوں میں ہیں، یہ جو مائیں در بدر لاپتہ بچوں کے لیے در بدر بلکتی پھر رہی ہیں، پریشان پھر رہی ہیں، دیکھو مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی نے آ کر آواز لگائی، یہ تمام ان کو رستہ دکھایا ہے۔ یہ برے لوگ نہیں تھے، نہ یہ ہوں گے، ان کو کسی نے برا کر دیا تھا۔ آج وہ شخص جس نے ان کو برا کر دیا تھا، الطاف حسین، آج وہ قدرت کے انتقام کی عبرت کی نشانی بنی ہوئی ہے۔ یہ شہر کنورٹ ہو گیا ہے، یہ برائی میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ ان ہزاروں ماؤں کے بچوں کو واپس کرو، یہ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، یہ پاکستان میں ہراول دستہ بننا چاہتے ہیں۔ یہ ان ماؤں کے دلوں سے یہ کانٹا نکالو۔ دیکھو ان لاپتہ، ان اسیر لوگوں کی وجہ سے آج الطاف حسین کی آخری سانسیں بھی چل رہی ہیں۔ یہ مرنے والے لوگ، یہ پکڑے جانے والے لوگ، یہ لاپتہ ہونے والے لوگ، یہ لوگ الطاف حسین کو سوٹ کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں، الطاف حسین صاحب چاہتے ہیں کہ آپ اور لوگ پکڑیں، آپ اور لوگ ماریں، آپ اور لوگوں کو اس شہر سے اور لاپتہ لوگ ہو۔ انہی کی وجہ سے آج الطاف حسین کی آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ ان لوگوں کو اپنی زندگیوں میں واپس کریں۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، یہ شہر، اے کراچی کے رہنے والوں، تم نے ہتھیار نہیں اٹھانا ہے، تم نے کمپیوٹر خریدنا ہے، تم نے بھائیوں کو گلے لگانے نہ ہے، جس طرح سے آج تم نے تمام علاقے کے لوگوں کو گلے لگا لیا ہے۔ آج یہ پاکستان کی کتنی بڑی، یہ پاکستان کی کتنی بڑی خدمت ہے۔ آج رو کے ایجنٹوں نے پچھلے 22 سالوں سے اس شہر کی فولٹ لائن میں اپنے کارندے اتار کر اس شہر کے بھائیوں کی میں سے دوریاں بڑھا دی۔ شیعوں کو سنیوں سے لڑایا، سنیوں کو شیعوں سے لڑایا، مہاجروں کو پٹھانوں سے لڑایا، پٹھانوں کو مہاجروں سے لڑایا، مہاجروں کو بلوچوں سے، سندھیوں سے، دیوبندی بریلویوں سے سب کو لڑایا۔ آج دیکھو اس پاک سرزمین پارٹی کا کارنامہ دیکھو۔ اے پاکستان چلانے والوں، جہاں پر بورڈرز بنا کر جنگیں ہوتی تھی شہر میں، آج پختون کٹی پہاڑی پہ مہاجروں کا استقبال کر رہا ہے۔ آج ناظم آباد میں مہاجر پختونوں کا استقبال کر رہا ہے۔ آج بلوچ لیاری میں مہاجروں کا استقبال کر رہا ہے۔ آج بلوچوں کا ناظم آباد میں اور لیاقت آباد میں استقبال ہو رہا ہے۔ آج چکرا گوٹ میں میرے سندھی بھائی مہاجروں کا استقبال کر رہے ہیں، اور آج چکرا گوٹ والے سندھی بھائیوں کا کورنگی میں استقبال ہو رہا ہے۔ کوئی اربوں روپے خرچ کر کے بھی پاکستان میں یہ امیج کراچی کے یہ ختم نہیں کر سکتے تھے۔ یہ میرے جیالوں کا، میرے پاک سرزمین پارٹی کے مت والوں کا کارنامہ ہے، یہ کراچی والوں کا کارنامہ ہے، یہ کراچی میں رہنے والے میرے بھائیوں کا، بزرگوں کا، یہ پاک سرزمین پارٹی کا کارنامہ ہے۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں، ہم نے ایم کیو ایم کسی بھی صورت میں قائم دائم رکھنی ہے، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں، جو شخص، جو گروپ، جو ادارہ، جو حکومت
کوئی بھی پاکستان میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کو ایم کیو ایم جیسے نام کو زندہ رکھنا ہے کسی بھی صورت میں، اس کو سنو میری بات سنو، اس کو سنو میری بات، اس نے میری بات سنو، جو لوگ یہ کہتے ہیں ایم کیو ایم کسی صورت میں بھی زندہ رکھنا ہے، میری بات سنو، ان سے بڑا مہاجروں کا دشمن کوئی اور نہیں ہے۔ کیوں؟ سنو میری بات، کیوں؟ اس لیے کہ جب جب ایم کیو ایم کا نام آئے گا میرے مرنے کے بعد، میری نسلوں کے مرنے کے بعد، جب جب ایم کیو ایم کا نام آئے گا میری 7 نسلوں کے بعد، میری 5 نسلوں کے بعد، تو آج ہی کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھئی ایم کیو ایم کے بانی، ایم کیو ایم کو بنانے والے کا نام الطاف حسین ہے، جب جب ایم کیو ایم کا نام آئے گا میرے مرنے کے بعد، میری اس نسل کے بعد، میری اس نسل کے بعد، جب جب الطاف حسین کا نام آئے گا، اور جب جب الطاف حسین کا نام آئے گا میری اگلی نسلوں کو اپنی آنکھیں نیچے کرنی پڑیں گی، سر جھکانے پڑیں گے شرمندگی سے کہ الطاف حسین کے نام کے ساتھ اس کے گانے آئیں گے، اس کے شراب میں نشے میں دھت تقریریں آئیں گی، اس کے رو کے ایجنٹ ہونے کا پورا فلسفہ آئے گا، اس کی گالیاں آئیں گی، اس کی جرنیلوں کو گالیاں، عورتوں کو گالیاں، بچوں کو بٹھا کر قتل و غارت گری کی ترکیب، میرے مرنے کے بعد بھی میری نسلوں کو الطاف حسین کے نام پر اپنی نظریں نیچی کرنی پڑیں گی۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں ہاں ہم سے غلطی ہوئی تھی اس تک، ہاں ہم سے گناہ سرزد ہوا، ہم نے ایک شخص کو مسیحا سمجھا، ہم نے یہ سمجھا کہ یہ میری قوم کا مسیحا ہے، پورا پاکستان، پوری دنیا خلاف ہو گئی، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، 25,000 جانوں کا نذرانہ دے دیا، کھالیں دی، فطرہ زکاة دیا، ماں نے اپنے بچے قربان کر دیے، لیکن اف تک نہیں کی، 9 الیکشن میں ووٹ دے کر جتایا لیکن اف تک نہیں کیا۔ لیکن جب مجھے پتا چلا، جب ہمیں یہ پتا چلا میری اس نسل کو کہ جس شخص کو ہم نے مسیحا سمجھا تھا اسی نے اس قوم کو لوٹا ہے، تو پھر کوئی اور آ کر اس کو اور اس کی سیاست کو دفن نہیں کرے گا۔ میں آج اس کو اور اس کی سیاست کو دفن کرنا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میری اگلی نسل یہ کہے کہ ہاں میرے باپ داداؤں سے غلطی ہوئی تھی، لیکن جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے اپنے دور میں اس ایم کیو ایم اور اس کی سیاست کو نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا۔ آج ہم پاک سرزمین پارٹی والے ہیں، آج میری نسل پاک سرزمین پارٹی والی ہے، اور میری آئندہ نسلیں اس پاک سرزمین پارٹی کے ناموں سے پہچانی جائے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کسی بھی صورت میں ایم کیو ایم رکھنی ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ ان سے بڑا مہاجروں کا کوئی دشمن نہیں ہے، وہ اگلی 7 نسلوں تک مہاجروں کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب جب ایم کیو ایم کا نام آئے گا، الطاف حسین کا نام آئے گا، بھائیو بزرگو دوستو، کہتے ہیں کہ مینڈیٹ تقسیم نہیں ہوگا، مینڈیٹ ایم کیو ایم کے پاس جائے گا۔ میں ان تمام خوابوں کی دنیا میں رہنے والوں کو کہتا ہوں کہ آؤ، اور تبت سینٹر سے لے کر پتہ نہیں اس کا سرا کہاں رہنے والوں کو کہتا ہوں کہ آؤ، اور تبت سینٹر سے لے کر پتہ نہیں اس کا سرا کہاں تک ہے، آؤ کراچی والوں کی آواز سنو، مینڈیٹ ثابت ہو گیا، مینڈیٹ پاک سرزمین پارٹی کے ساتھ ہے، مینڈیٹ پاک سرزمین پارٹی کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، تم مینڈیٹ کی بات کرتے ہو، میرے بھائیو بزرگو دوستو مینڈیٹ کی بات کرتے ہو، آج میرے شہر میں پانی نہیں ہے، سیوریج کا نظام نہیں ہے، کوئی اس کا کچرا اٹھانے والا نہیں ہے، آج میرے شہر میں سکول نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، ہسپتالوں میں دوائی نہیں ہے۔ آج میں حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج میرے شہر میں بجلی کا نظام نہیں ہے، آج اس شہر میں
ایم پی اے بھی ہے، ایم این اے بھی ہے، کوئی اس پہ آواز اٹھانے والا نہیں ہے. اس میں یہاں پر پارٹیز کے پاس مینڈیٹ بھی ہے. آج اس شہر میں 2 بجلی کے منصوبے چل رہے ہیں. ایک 2000 میگا واٹ کا بجلی کا منصوبہ کینپ پہ اور 1300 میگا واٹ کا بجلی کا منصوبہ بن قاسم پہ. تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جس شہر میں 24 گھنٹے لائٹ نہیں آتی، آج تقریباً 3000 میگا واٹ بجلی کا منصوبہ بن رہا ہے. لیکن اس میں سے پہلے ہی یہ بات لکھ دی گئی ہے، ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ اس میں سے 1 میگا واٹ بھی کراچی کے لیے نہیں ہے. یہ سارا کچھ نیشنل گرڈ پہ جائے گا. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس 3500 میگا واٹ بجلی جس کے پلانٹ کراچی میں لگائے جا رہے ہیں، اس کے 20% بجلی جو ہے وہ اس کراچی کے الیکٹرک کو، کراچی کی الیکٹرک سپلائی کو کراچی کے لوگوں کے لیے مختص کیا جائے. میں حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اے حکمرانوں، تم یہ جو سی پیک کا راگ الاپ رہے ہو، یہ جو اکانومیکل ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہو، آج میرے ملک میں 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے. یہ بچے اسکول جائیں کیسے؟ ان بچوں کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے. آج میرے ملک میں 3.5 لاکھ بچے ایک سال میں مر جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ کسی وبائی امراض کی وجہ سے نہیں، پینے کا صاف پانی اور روٹی نہیں ملنے کی وجہ سے 3.5 لاکھ بچے مر رہے ہیں. میں حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک بم دھماکہ ہوتا ہے، 50-100 لوگ مر جاتے ہیں، پورا پاکستان غم ہو جاتا ہے. لاشیں دیکھتے ہیں لوگ. اس شہر میں مائیں، اس ملک میں مائیں 3.5 لاکھ اپنے لخت جگر کو خاموشی سے دفنا رہی ہیں. میرا بس چلے. میں ان ماؤں سے کہوں کہ ایک جگہ جمع کرو، 3.5 لاکھ بچوں کو سال میں ایک دفعہ ان کی نماز جنازہ کرو. میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں ہلچل کیسے نہیں آتی. 3.5 لاکھ بچے زمین بوس ہو رہے ہیں. ہم سی پیک کا راگ الاپ رہے ہیں. بچے اس لیے نہیں مر رہے کہ ان کو کوئی وبائی امراض ہے. اس ملک میں جہاں پر خوراک کی فراوانی ہے، جہاں پر پینے کے پانی کی فراوانی ہے، اس ملک میں ان کو غذا نہیں مل رہی، اس ملک میں ان کو پانی نہیں مل رہا. آج اس ملک میں 1 کروڑ بچے ذہنی اور جسمانی معذوری کا شکار ہو گئے ہیں، اسپتالوں میں جانے کے لیے تیار ہیں. اسٹنٹڈ گروتھ ہے ان کی. یہی بچے بڑے ہوں گے، تمہارے معاشرے کا حصہ بنیں گے، اکانومی کا حصہ بنیں گے. وہ کیا کنٹریبیوٹ کریں گے؟ وہ کیا پڑھیں گے لکھیں گے؟ وہ اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں اپنا کیا حصہ ادا کریں گے؟ ان کو تو آج اسپتال ضرورت ہے. آج پاکستان کی موجودہ آبادی کے مریضوں کے لیے اسپتال نہیں ہیں. 1 کروڑ بچے آج اسپتال جانے کے لیے تیار ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ہمارا سی پیک سے پورا گیم چینج ہو جائے گا، پاکستان میں انقلاب آ جائے گا. ہم بڑے بڑے پروجیکٹس لگا رہے ہیں. میں کہتا ہوں ان بڑے بڑے پروجیکٹس میں تمہیں تختیاں لگا کر فیتے کٹوانے ہیں. اے وزیر اعظم صاحب، اے وزیر اعلیٰ صاحب، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، ان بچوں کو کھانا کھلاؤ. اگر تمہیں کھانا کھلا کر ان کے پیٹ پہ تختی لگانی ہے لگا دو، لیکن ان کو بھوکے نہ مرنے دو. تختی لگاؤ، بچوں کے پہ تختی لگاؤ اور کہو کہ ہم نے ان کو کھانا کھلایا تھا. خدا کے واسطے میرے بچوں کو بچاؤ. خدا کے واسطے میرے بچوں کو 2 وقت کی روٹی دو. 3.5 لاکھ بچے مر رہے ہیں، وہ کیسے اسکول جائیں گے؟ ان کی اکانومی میں، پاکستان کی اکانومی میں کیا کنٹریبیوشن ہوگی؟ تمہارا سی پیک کھا جائیں گے، تمہارا سی پیک کھا جائیں گے، تمہارے 100 سی پیک یہ نسل کھا جائے گی. اس کو پانی دو، اس کو غذا دو. ہم
पाक सरजमीन पार्टी ऐसा विजन रखती है, हम गांव में देहातों में ऐसे स्कूल बनाएंगे जहां पर बच्चे को लेकर आने वाली मां को भी खाना देंगे और उस बच्चे को भी खाना देंगे, उस स्कूल में खाना देंगे जहां पर बच्चे की मां जो बच्चे को लेकर आएगी, जहां पर वो बच्चा आएगा उसको एक वक्त पेट भर के खाना देंगे। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट खोलेंगे जब जाकर बच्चे स्कूलों में आएंगे, वरना आज 2.5 करोड़ की तादाद बच्चों की जो स्कूलों से बाहर है वो कल 5 करोड़ की होगी। तुम्हारा माशरा, तुम्हारी सोसाइटी तबाह बर्बाद हो जाएगी। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मैं पाकिस्तान की इंतजामिया से, एस्टेब्लिशमेंट से कहता हूं, हुकूमत से किससे कहता हूं, वजीर आजम से कहता हूं कि देखो हम ये हमारा शुक्रिया अदा करो, बजाय ये सवाल करने के कि हमारे पास गलत लोग आ रहे हैं। देखो 10 माह में किसी ने भी मेरी तरफ से एक पत्थर नहीं मारा, ना आइंदा कभी मारेंगे। मैं इस पाकिस्तान के लोगों का काम कर रहा हूं। क्या आप सारे लोगों को मार सकते हैं? क्या आप सारे लोगों को पाबंद सलासल कर सकते हैं? हुकूमतों, क्या ऑपरेशन से सारे लोगों को मारा जा सकता है? नहीं। ताहयात ऑपरेशन किसी भी शहर, किसी भी मुल्क का हल नहीं है। यह तो हुकूमतों का काम होना चाहिए था कि वो लोगों को समझाए, अपनी बाहों में ले, अपने गिर्द जो उसको जमा करे। लेकिन ये काम पाक सरजमीन पार्टी कर रही है। पाक सरजमीन पार्टी फरिश्तों पे तबलीग करने नहीं आई है। मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं किसी बुरे आदमी को, किसी क्रिमिनल को अपने पास बुलाकर उससे क्राइम में और अनिस कायम खानी नहीं कराना चाहते। मैं इनको माशरे में भटकता छोड़ दूं, तुम्हारी गलियां तबाह हो जाएंगी। तुम सबको नहीं मार सकते। तुम्हारा शहर तबाह हो जाएगा, तुम्हारा सूबा तबाह हो जाएगा, तुम्हारा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। मुझे अपनी एस्टेब्लिशमेंट को बचाना है, मुझे अपने पाकिस्तान को बचाना है। मैं एक आदमी भी आप मारते हो पाकिस्तान के हुक्मरानों, तो उसके भले वो कितना ही बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, उसके लोग, उसके घर वाले, उसके दोस्त अहबाब पाकिस्तान के लिए अच्छी फीलिंग नहीं रखते। जिसका बच्चा मरता है, भले वो कितना बड़ा क्रिमिनल हो, उसको क्रिमिनल बनाया किसने? इस सोसाइटी ने उसको, उसके लिए ऐसे हालात इन हुकूमतों ने क्यों ना पैदा किए कि वो तालीम हासिल करता, वो जराइम में नहीं जाता, वो किसी रॉ के एजेंट के बहकावे में नहीं आता। उसके लिए मौके, कितने स्कूल खोले तुमने शहर में, कितने कॉलेज खोले शहर में, कितनी नई यूनिवर्सिटीज खोली तुमने शहर में, कितने तुमने जॉब्स की, तुमने रोजगार के मौके दिए हैं। तो क्या तुम सबको मार सकते हो? तुम सबको नहीं मार सकते हो। मैं पाकिस्तान का काम कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान के लिए मिन्नतें कर रहा हूं। याद रखो, मैं तुम्हें एक वाकया बताता हूं। लियारी में एक गैंगस्टर, लियारी में एक गैंग वॉर का लीडर मारा जाता है। उसके मरने के बाद उसका बेटा उसी गैंग वॉर का लीडर बन जाता है। उसका बेटा भी मारा जाता है। आज उसका 14 साल का बेटा उस गैंग वॉर का लीडर है। मेरा पाकिस्तान के हुक्मरानों से सवाल है, एक बाप के मरने के बाद उसका बेटा पुलिस में क्यों नहीं चला गया? उसका बेटा आर्मी में क्यों नहीं चला गया? उसका बेटा रेंजर्स में क्यों नहीं चला गया? वो डॉक्टर क्यों नहीं बन गया? वो इंजीनियर क्यों नहीं बन गया? उसको भी मारोगे तो कोई और बनेगा। ये हल नहीं है, ये हल नहीं है। इससे रॉ को फायदा है। देखो, ये रॉ का, ये इंडियन रॉ का पुराना प्लान है कि शहर में इतनी किलिंग्स हो जाएं, इतनी किलिंग्स हो जाएं, इतने हालात खराब हो जाएं कि पाकिस्तान आर्मी को शहर में आना पड़े। वो आर्मी को, वो मेरी पाकिस्तान आर्मी को शहर में इंगेज करना चाहते हैं। वो
پاکستان آرمی کو کراچی ٹیک اوور کروانا چاہتے ہیں، وہ اس کو پاکستان آرمی کو انگیج کرنا چاہتے ہیں۔ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کی بڑی بڑی حکومتوں کو، بڑی پارٹیز کو کرنا چاہیے۔ دیکھو میں نے ہم نے بھائیوں کو بھائیوں سے ملا دیا، دیکھو میں نے شیعوں کو سنیوں سے ملا دیا، میں نے دیوبندی بریلویوں کو ملا دیا، میں نے پٹھانوں کو پنجابیوں سے، پنجابیوں کو پٹھانوں سے، بلوچوں کو مہاجروں سے، مہاجروں کو پٹھانوں سے، میرے رب نے مجھ سے یہ کام ہم سے لے لیا کہ ہم نے سب کو ملا دیا۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ایک بات اور، میں یہ ڈیمانڈ کہ الیکٹ گئی ہے شنگھائی کو کہ جس ساری انرجی پہیا چلتا کراچی والوں اس کے الیکٹران کے حکم گواہ بنا، میں تمہیں یہ ووٹ کو بیس سٹر روپے کراچی جو اور بل واپس کرو کہ بہتر ریکارڈ بجلی غیرف میں انہوں نے کی ہے بل دے کے میں ہم جنریشن کی میں اور یہاں پر کو ٹیلیفون پہلے جب آپ سارے 100 روپے میں کرتے ہیں، ایسی چاہیے آپ میں آنے لوگوں کے لیے یہ ساتھیوں پاک سر تمہیں نصیحت جب غلط ہے نشے میں تم نے مزے تمہیں وہ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، نوجوان وہ میرے پیچھے لگ کر اپنی تعلیم خراب نہ کریں، جو لوگ روزگار کاروبار کر رہے ہیں وہ پاک سرزمین پارٹی کے پیچھے لگ کر اپنا کاروبار دعوت دے، جن کے بچے ہیں بزرگ ہیں منع کرتے ہیں تو میرے پاس مت آنا، ان والدین کے قدموں میں بیٹھ جانا، میرے لیے بھی دعا کرانا، اپنے لیے بھی دعا کرانا۔ میرے آپ بد دعائیں لے کر والدین سے بد دعا لے کر آؤ گے تو تم بھی تباہ ہو جاؤ گے، مجھے بھی تباہ کرو گے۔ تم میرے لیے دعا کراؤ اپنے والدین سے، مجھے اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے دے گا۔ اے کراچی کے نوجوانوں، ہتھیار نہیں اٹھانا ہے، غلط رستے پہ نہیں جانا ہے۔ میں تمہیں آج ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، اگر اس حق کی راہ میں میری جان چلی جائے، مجھے کوئی مار دے،
تم پر قسم ہے کہ تم نے کسی سے بدلہ نہیں لینا ہے. میں جانوں میرا رب جانے, میں قیامت میں اس کو پکڑوں گا. اگر مجھے بھی اس حق کی راہ میں مجھے بھی اگر اللہ تعالیٰ نے اگر میری بھی جان جائے, تم نے ہتھیار نہیں اٹھانا ہے, تم نے کسی سے بدلہ نہیں لینا ہے, تم نے میری جان جانے کا بھی بدلہ نہیں لینا ہے. میرے ساتھیوں, تم نے ابھی ایک قرارداد پڑھی جائے گی کراچی کے ایشوز کے اوپر. اس عدالت کے سامنے, اس عوامی عدالت کے سامنے قرارداد پڑھی جائے گی. یہ قرارداد اس لیے پڑھی جائے گی کہ جن لوگوں کو ہم نے چوکیدار بنایا تھا وہ چوروں کے ساتھ مل گئے ہیں. تو کیا میں اپنے بچوں کو پیاسا رکھوں 2018 کے الیکشن تک؟ کیا میں اپنے شہر کو کچرا کنڈی بننے دوں 2018 کے الیکشن تک؟ کیا میں اپنے اسپتالوں میں دوائی کے بغیر اپنے بچوں کو مرنے دوں 2018 کے الیکشن تک؟ کیا میں اپنے بچوں کو تعلیم کے بغیر جاہل ہونے دوں 2018 کے الیکشن تک؟ نہیں, مجھے پانی آج چاہیے, مجھے کچرا آج اٹھوانا ہے, مجھے اسپتال میں دوائی آج چاہیے, مجھے اسکول میں تعلیم آج چاہیے, اسپتالوں میں دوائی آج چاہیے, میرے نوجوانوں کو روزگار آج چاہیے. ہمیں حکمرانوں کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے, ہمیں حکمرانوں کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے. اس کے لیے ایک قرارداد پڑھی جائے گی. اگر تم فیصلہ دو گے تو انشاءاللہ تعالی آج میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ وہ ایشوز ہیں جن کو حکومت کل سے چاہے تو ٹھیک کر سکتی ہے. یہ وہ ایشو ہیں جن کو حکومت کل سے چاہے تو ٹھیک کر سکتی ہے. میں حکومت وقت کو, پروونشل گورنمنٹ کو, فیڈرل گورنمنٹ کو, سٹی گورنمنٹ کو 30 دن کا موقع دیتا ہوں. 30 دنوں میں ہماری یہ ساری ڈیمانڈیں, ہماری ساری باتیں پوری کرو. 30 دنوں کے بعد میں نے لا عمل کا اعلان کرنا ہے. اب یہ ڈرامہ ختم ہو گیا کہ کراچی کا کوئی وارث نہیں ہے. جن لوگوں کو آپ ووٹ دے بیٹھے وہی چوروں کے ساتھی بن گئے. اب یہ ڈرامہ ختم ہو گیا. تو میں رضا بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے کراچی کے لوگوں کی قرارداد یہ پڑھ کر بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رات بہت دیر ہو چکی ہے. بڑی غور سے ان قراردادوں کو نہ صرف آپ نے سننا ہے بلکہ ہاتھ اٹھا کر ان قرارداد کی حمایت اور تائید میں اپنا ووٹ دینا ہے تاکہ میرے میڈیا کے دوست اور پاکستان بھر میں جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ یہ دیکھ لیں کہ کراچی میں عوامی اجتماع ان سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. یہ آج کے جلسے کی اس اسٹیج کی موضوع تھا. کراچی وہ امانت ہے جو پاکستان کی ضمانت ہے اور کراچی کا حال پاکستان کا مستقبل ہے. تو قرارداد کراچی 29 جنوری 2017 پی ایس پی کے پلیٹ فارم سے کراچی کے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 140A 140A کے تحت منتخب مقامی حکومتوں کو مالیاتی، سیاسی اور انتظامی اختیارات فی الفور
قانون میں تبدیلی کر کے دیے جائیں. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ قرارداد نمبر 2، مردم شماری سینسس. مردم شماری کو صاف، شفاف اور غیر جانبدار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ بین الاقوامی اصول و ضوابط کے تحت عین مطابق مردم شماری کو کرایا جائے اور اسے سیاسی اثر رسوخ سے پاک رکھا جائے، اسے آزاد رکھا جائے. سیاسی اثر رسوخ نہیں ہونا چاہیے مردم شماری میں. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ قرارداد نمبر 3، ملک کا ناصور. ملک سے کرپشن کے مکمل خاتمے اور اس حوالے سے تمام قوانین اور اصول و ضوابط کی مکمل حمایت کرتے ہوئے مطالبہ کرتی ہے کہ ملک سے کرپشن کا مکمل خاتمہ ہو. آپ اس قرارداد کی تائید کرتے ہیں؟ قرارداد نمبر 4، ریاست کی مملکت کی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کے ہر شہری کو آئین اور قانون میں دیے گئے بنیادی انسانی، آئینی و جمہوری حقوق اور ان کے حصول کا تحفظ ایک عام انسان کے گھر ڈور شہر تک یقینی بنائے. ریاست سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی اس آئینی ذمہ داری کو پورا کرے. آپ اس کی حمایت تائید کرتے ہیں؟ قرارداد نمبر 5، کراچی کے ہر شہری کو کراچی کو پینے کا صاف پانی، نکاسی آب کا بہتر انتظام، صفائی ستھرائی کا انتظام، ٹرانسپورٹ، پارکس، سڑکیں، اسپتال، تعلیمی ادارے، ان تمام بنیادی سہولیات تک کراچی کے عوام کی رسائی ہو. کیا آپ اس قرارداد کی حمایت اور تائید کرتے ہیں؟ قرارداد نمبر 6، تعلیم، صحت اور میرٹ کی بنیاد پر روزگار کی فراہمی ہر شہری کا بنیادی حق ہے. یہ حق ہر شہری کو ملنا چاہیے. یہ ہمارا مطالبہ ہے. اس قرارداد کی آپ حمایت کرتے ہیں؟ قرارداد نمبر 7، کراچی شہر جو پاکستان کا معاشی اور تجارتی شہرگ ہے اور منی پاکستان ہے، اور منی پاکستان نہیں بلکہ یہی پاکستان ہے. اس کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کو جو کہ براہ راست جڑی ہوئی ہے استحکام پاکستان اور ترقی پاکستان سے، ہم ریاست پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کراچی کی ترقی اور تعمیر کو یقینی بنانے کے لیے اور اس کے ساتھ جو تعصب بڑھتا جا رہا ہے اس کے خاتمے کے لیے فی الفور اقدامات کیے جائیں، جو نہ صرف اعلانات کیے جائیں بلکہ ان کی عملی شکل ہمیں نظر آئے. آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ تو یہ 7 نکات پر مبنی قرارداد کراچی پی ایس پی کے پلیٹ فارم سے لاکھوں کے عظیم اجتماع نے اس کی حمایت میں ووٹ ڈالا. آپ کا سب کا بہت بہت شکریہ. شکریہ کراچی. اب اس قرارداد کے پیش کیے جانے کے بعد میں حکمرانوں کو یہ کہتا ہوں، اے حکمرانوں اپنے ہوش کے ناخن لو. وزیر اعظم صاحب آپ صرف لاہور کے وزیر اعظم نہیں ہیں، کراچی سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب، یہ کراچی سندھ کو 90% پیسے کما کر دیتا ہے. میرے بچوں کے پاس پانی نہیں ہے، میرا شہر کچرا کنڈی بن گیا ہے. ہوش کے ناخن لو، 30 دن ہے تمہارے پاس. اے کراچی کی حکمرانی کرنے والوں، چوروں کا ساتھ دینے والوں، تم جب مینڈیٹ لینے آئے تھے، ووٹ لینے آئے تھے کراچی والوں کے پاس،
تو تم نے اس وقت بتایا تھا کہ کراچی کی خدمت کرنے کا اختیار تمہارے پاس نہیں ہے. آج تم ٹی وی پہ بیٹھ کر کہتے ہو کہ ہمارے پاس کچرا اٹھانے کا اختیار نہیں ہے. تو تم جب ووٹ لینے آئے تھے آج سے 6 ماہ 8 ماہ پہلے تو لوگوں کو کہی تھی کیا یہ بات کہ ووٹ تو دے دو, ہم سے کام کا نہیں کہنا. اس وقت تو تم کہتے تھے کہ تم تمام مسائل آسمان سے تارے توڑ کر لے کر آؤ گے. اگر تمہارے پاس اختیار نہیں ہے میرے لوگوں کے لیے ایون کچرا اٹھانے کا تو میں تمہیں مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنے ریزگنیشن دو, ریزائن کرو, استعفے دو اور لوگوں کا مینڈیٹ ان کو واپس کرو اگر تمہارے پاس اختیار نہیں ہے. 30 دن کا ٹائم دیتا ہوں میں, 30 دن کا ٹائم دیتا ہوں میں. اب یہ لاوارث لوگ نہیں ہیں, اب یہ ایم پی ایم این اے ان کے نمائندے نہیں ہیں. اب لوگوں نے یہ مینڈیٹ دے دیا ہے عوامی عدالت میں پاک سرزمین پارٹی کو. اب مجھے کوئی رحمان ملک کال کر کے روکنے والا نہیں ہے. اب تمہیں لندن سے کال کر کے گھر بھیجنے والا کوئی نہیں ہے. یہ اگر اب لوگ نکلے تو الطاف حسین صاحب کی شناختی کارڈ کو حاصل کرنے کے لیے لندن میں نہیں نکلیں گے, اپنے بچوں کے پانی کے لیے نکلیں گے, اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے نکلیں گے, اپنے بچوں کے روزگار کے لیے نکلیں گے, اپنے شہر کو صاف کرنے کے لیے نکلیں گے. تو میں 30 دنوں کا ٹائم دیتا ہوں. میں اپنی کیبنٹ کی اجازت سے میں ایک ڈیمانڈ اس میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس شہر میں آپریشن تو کیا جا رہا ہے, کب کریں گے آپریشن؟ میں مطالبہ کرتا ہوں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے, آرمی چیف صاحب سے, پاکستان کے وزیر اعظم سے اور صدر سے کہ اس شہر میں فل فور 4 کیڈٹ کالج, کراچی میں 4 کیڈٹ کالج کھولے جائیں, اس کی بنیاد رکھی جائے, یہاں کے بچوں کو فوج میں بھیجا جائے. میں حیدرآباد کے لیے 2 کیڈٹ کالج کا مطالبہ کرتا ہوں کہ فل فور حیدرآباد میں 2 کیڈٹ کالج اور کراچی میں 4 کیڈٹ کالج کی بنیاد رکھی جائے. آپ نے فاٹا وزیرستان میں بھی یہ کام کیا ہے, اچھا کام کیا ہے. آپ نے بلوچستان میں بھی یہ کام کیا ہے, اچھا کام کیا ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ, میں بھی چاہتا ہوں کہ صوبے کا کور کمانڈر اسی طرح سے لوگوں سے اینٹی ایئر کرافٹ گنیں لے کر, جس طرح سے بلوچستان میں لوگ کور کمانڈر اور چیف منسٹر کھڑے ہو کر بلوچوں سے, میرے بھائیوں سے جو ملک میں سیدھا کام کرنا چاہتے ہیں, اینٹی ایئر کرافٹ گنیں, راکٹ لانچرز لے کر ان کو پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہیں, ان کو 5 لاکھ روپے چیک دیتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کراچی کے نوجوانوں کو بھی یہ پیکج